السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے قطر اکنامک فورم کا افتتاح فرمایا اور اس کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ فورم ان کے لیے علمی اور عملی اضافے کا ذریعہ بنے۔ صاحب سمو امیر سے متعدد ملکوں کے قائدین، وزرائے اعظم اور بلومبرگ گروپ کے بانی نے قطر اکنامک فورم کی سائیڈ لائن میں ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اکنامک فورم کے افتتاحی اجلاس میں کہا ہے کہ قطری اقتصادی لچک اور توانائی کی عالمی منڈی میں ملک کا اہم کردار یہاں کی دانشمند قیادت کے صحیح تصور کا نتیجہ ہے۔ اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے قطر اقتصادی فورم میں شرکت کرنے والے ملکوں کے قائدین، وزرائے اعظم اور وفدوں کے سربراہان نے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر اکنامک فورم 2023 کا افتتاح کیا ہے۔ یہ فورم بلومبرگ کے تعاون سے کتارا ٹاورز، فیرمونٹ اور رافلز ہوٹلوں میں منعقد کیا گیا ہے، اور اس کا شعار رکھا گیا ہے عالمی ترقی کی نئی کہانی۔ فورم کی ابتدا میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور بلومبرگ میڈیا گروپ اور بلومبرگ چیریٹی گروپ کے بانی جناب مائیکل بلومبرگ نے فورم کی افتتاحی تقریب میں تقاریر کی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ روانڈا کے صدر جناب پول کاگامی کے ساتھ مل کر افتتاحی پینل ڈسکشن اور ایک دوسرے ڈائیلاگ اجلاس میں شرکت کی، جس کا عنوان رکھا گیا تھا نئی توانائی کی مثال۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر جناب پول کاگامی، جمہوریہ پیراگوئے کے صدر جناب ماریو عبدو پیٹنرز، جمہوریہ ارمینیا کے صدر جناب واہاجن خاچاٹوریان، جمہوریہ گھانا کے صدر جناب نانا اکوو اڈو، زنجبار کے صدر ڈاکٹر حسین علی معینی، عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد، جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم جناب علی خان اسماعیلوف، جارجیا کے وزیر اعظم جناب ایراکلی گاریباشویلی اور ہنگری کے وزیر اعظم جناب وکٹر اوربان فورم کی افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، متعدد وزراء، برادر اور دوست ملکوں کے نمائندے، سفارتی مشنوں کے سربراہان، اعلی اہلکاران، پالیسی ساز، پارلیمانی ممبران، دانشور، اقتصادی ماہرین، بزنس مین، میڈیا پرسنز اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان بھی اس فورم کے افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تیسرے قطر اکنامک فورم کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ فورم اس کے شرکاء کے لیے علمی اور عملی اضافے کا ذریعہ ثابت ہو۔ صاحب سمو امیر نے ٹویٹر کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ میں تیسرے قطر اکنامک فورم کے تمام شرکاء کا خیر مقدم کرتا ہوں، جبکہ یہ فورم اہم ترین اور امید افزا اقتصادی شعبوں کے تازہ ترین رجحانات کی تلاش کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں کے درمیان مشاورت اور تعاون کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ گھانا کے صدر جناب نانا اکوو اڈو نے کتارا ٹاور اور فیرمونٹ
اور رافلز ہوٹلوں میں جاری قطر اکنامک فورم کی سائڈ لائن میں ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ آرمینیا کے صدر جناب باہاجن خاچاٹوریا نے قطر اکنامک فورم 2023 کی سائڈ لائن میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اور فورم کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جارجیا کے وزیر اعظم جناب ایراکلی گاریباشفلی نے قطر اکنامک فورم 2023 کی سائڈ لائن میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر گفتگو کی گئی۔ اور قطر اکنامک فورم 2023 کی سائڈ لائن میں ہی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بلومبرگ میڈیا گروپ اور بلومبرگ چیریٹی گروپ کے بانی جناب مائیکل بلومبرگ کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر فورم کے ایجنڈے میں شامل موضوعات اور خاص طور پر اقتصادی شعبے کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قازقستان کے صدر جناب قاسم جومارٹ ٹوکایف کی جانب سے ایک زبانی پیغام وصول کیا ہے۔ یہ پیغام دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم جناب علی خان اسماعیلوف نے قطر اکنامک فورم 2023 کی سائڈ لائن میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں تمام تر شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تیسرے قطر اکنامک فورم کے افتتاحی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی اقتصادی لچک بین الاقوامی بحرانوں کے باوجود مقابلہ کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت کی حفاظت اور توانائی کی عالمی منڈی میں ملک کا اہم کردار کسی اتفاقی واقعے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں کی دانشمند قیادت کے صحیح تصور کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر ایک قابل بھروسہ پارٹنر کے اپنے مقام اور انرجی برآمد کرنے والے ملک کی اپنی حیثیت کو مزید بڑھاتا جا رہا ہے۔ انہوں نے خام تیل اور غیر تیل انرجی کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران جو پالیسیاں اختیار کی ہیں اور جو منصوبے اپنائے ہیں، ان سے ایک مضبوط، ٹھوس اور طاقتور انفراسٹرکچر تیار کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادیات، سرمایہ کاری اور جدت کی مدد و حفاظت کے ساتھ ساتھ مشترکہ انسانی اقدار کے فروغ اور ان کی حفاظت ہی وہ ذریعہ اور راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آج کی دنیا کو درپیش چیلنجوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مجھے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں منعقد کیے گئے قطر اکنامک فورم کے
تیسرے ایڈیشن میں شرکت کرنے پر خوشی ہوئی ہے، جبکہ یہ فورم قائدین، فیصلہ سازوں اور بین الاقوامی ماہرین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ وہ عالمی اقتصادی چیلنجوں پر روشنی ڈالیں، اس امید کے ساتھ کہ موجودہ اور آئندہ آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کے جدید حل پیش کیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر اکنامک فورم کے تیسرے ایڈیشن میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے زنجبار کے صدر ڈاکٹر حسین علی معینی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم جناب علی خان اسماعیلوف نے بھی قطر اکنامک فورم کی سائیڈ لائن میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، انہیں سرمایہ کاری کے شعبے میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ جمہوریہ قازقستان کے وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم منفرد شراکت اور پارٹنرشپ کی تعریف کی اور فیفا قطر فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی زبردست اور کامیاب میزبانی پر قطر کو مبارکباد پیش کی۔ قطر اکنامک فورم کی سائیڈ لائن میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، انہیں بطور خاص انرجی کے شعبے میں فروغ دینے کے وسائل، ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ عمل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے جارجیا کے وزیر اعظم جناب ایراکلی گاریبا شفیلی نے قطر اکنامک فورم کے تیسرے ایڈیشن کے سائیڈ لائن میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، انہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ قطر اکنامک فورم کی سائیڈ لائن میں متعدد قائدین اور وزرائے اعظم کے ساتھ بہت نتیجہ خیز اور تعمیری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ہم نے تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی ہے اور ہم نے توانائی، اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعاون کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقہ کار پر گفتگو کی ہے تاکہ اپنے اور علاقے کی جامع اور پائیدار ترقی کے حصول میں حصہ لیا جا سکے۔ بلومبرگ میڈیا گروپ کے بانی جناب مائیکل بلومبرگ نے غیر معمولی تبدیلی کے اس مرحلے میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجوں کے حل تلاش کرنے کے لیے قطر اکنامک فورم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ فورم کے افتتاحی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قطر عالمی سطح پر قدرتی مائع گیس LNG کی فراہمی کا نمبر 1 ذریعہ رہے گا، جبکہ وہ رینیویبل انرجی اور ترقی پذیر ملکوں میں کئی بلین ڈالرز کا سرمایہ لگا رہا ہے۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی نے ان کے ملک اور قطر کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا ہے اور انہوں نے قطر اکنامک فورم کے ایک ڈسکشن سیشن میں کہا ہے کہ قطر روانڈا کا اور بالعموم پورے بر اعظم افریقہ کا بہت مضبوط پارٹنر ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی نے کہا ہے کہ فیفا قطر ورلڈ کپ 2022 سب کی توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب رہا ہے، اس لیے وہ تاریخ میں ہمیشہ امر رہے گا۔
ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में डिजाइन टीम की एहलकार रना जब्बारा ने कहा है कि वो अरब दुनिया में पहली मर्तबा मुनाकिद किए जाने वाले इस वर्ल्ड कप की मेजबानी के सफर की शरीके कार की हैसियत से बहुत फख्र महसूस करती हैं कि उसका इनेकाद कतर की सरजमीन पर हुआ है जिसे वो अपना दूसरा घर समझती हैं। मंसूबों और वस्ते की सुप्रीम कमेटी में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में डिजाइन टीम के एहलकार ने मजीद कहा कि फुटबॉल के शायकीन वर्ल्ड कप की पूरी तारीख के सबसे अफजल टूर्नामेंट के इनेकाद में हासिल की जाने वाली इस गैर मामूली कामयाबी को कभी भी फरामोश नहीं कर पाएंगे। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 2026 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मुताबिक कई एक तरामीम के बाद आइंदा के मुकाबलों के कैलेंडर की मंजूरी दे दी है। अर्जेंटीना में होने वाले अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अरबों की नुमाइंदगी करने वाली ट्यूनिस और इराक की टीमें अपने इस सफर के आगाज में ही हार गई हैं। ट्यूनिस की कौमी टीम इंग्लिश नेशनल टीम के एक गोल का कोई जवाब नहीं दे पाई और शिकस्त से दो चार हो गई, जबकि इराक की अंडर 20 कौमी टीम को यूरुग्वे की टीम ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इस टूर्नामेंट के 5वें ग्रुप मुकाबलों में कल जुमेरात के रोज मेसोपोटामिया के शेरों का मुकाबला करताज यानी ट्यूनिस के ईगल्स करेंगे। बॉक्सिंग की इंटरनेशनल फेडरेशन ने कल मंगल के रोज जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्वीडन और हॉलैंड की बॉक्सिंग फेडरेशंस पर पाबंदी लगा दी कि इन फेडरेशंस ने बॉक्सिंग की एक दूसरी तंजीम ज्वाइन कर ली है। बॉक्सिंग की इंटरनेशनल फेडरेशन ने कहा है कि इन फेडरेशंस को इंटरनेशनल फेडरेशन के ज़ाबितों की खिलाफवर्जी करने की बिना पर आर्जी तौर पर फेडरेशन से निकाल देने की सजा दी गई है। डेनवर नगेट्स अपनी तारीख में पहली मर्तबा लॉस एंजलिस लेकर्स को 113-111 से शिकस्त देकर NBA का फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है। वेस्टर्न ग्रुप के इस चैंपियन को अब लीग मैचेस के फाइनल के लिए ईस्टर्न ग्रुप के चैंपियन का इंतजार करना होगा। इस वक्त मियामी हीट को बूस्टन सेलेटिक्स पर 3-0 की बरतरी हासिल है और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए अभी एक और कामयाबी की जरूरत है। आज का ये नशरिया खत्म होने से काबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समू अमीर ने कतर इकनॉमिक फोरम का इफ्तिताह फरमाया और उसके शुरका का खैर मकदम करते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये फोरम उनके लिए इल्मी और अमली इजाफे का जरिया बने। साहिब समू अमीर से मुतअद्दिद मुल्कों के कायदीन, वज़राए आज़म और ब्लूमबर्ग ग्रुप के बानी ने कतर इकनॉमिक फोरम की साइडलाइन में मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा ने कतर इकनॉमिक फोरम के इफ्तिताही इजलास में तकरीर करते हुए कहा है कि कतर की इक्तिसादी लचक और तवानाई की आलमी मंडी में मुल्क का अहम किरदार दानिशमंद क़यादत के सही तसव्वुर का नतीजा है। और वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा से कतर इक्तिसादी फोरम में शिरकत करने वाले मुल्कों के कायदीन, वज़राए आज़म और वफ्दों के सरबराहान ने मुलाकातें की हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे साथी मोहम्मद हसन सुदानी और इंतखाब आलम को सैफुर रहमान के साथ इजाजत। फी अमानिल्लाह।